دوستو میں ہوں امتیاز بلوچ ISP اسٹوڈیو اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ کوکب صاحبہ. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی شعبہ اردو میں ملتان میں، اور بہت ہی مایہ ناز علمی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سرمایہ ہیں، اور اردو ادب میں انہوں نے جو ہے وہ جو کام کیا ہے اس کے لیے ایک ظاہر اب اٹھا رکھتے ہیں کسی اور وقت. ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ISP اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ دوستوں موجود ہیں محمد عمران حیدر. آپ 5th سیمسٹر میں BS اردو میں پڑھتے ہیں اور غالب کو پسند کرتے ہیں اور شاعری سے بڑا ادراک ہے. اور دوستو آج کا ہمارا جو خاص طور پہ یہ پہلا پروگرام ہے شعبہ اردو کے حوالے سے، تو غالب کے حوالے سے میڈم ہم نے بات کرنی ہے، اور غالب کی زندگی، غالب کی خاص طور پہ نثر پہ، اور نثر کے جو حوالے ہیں غالب کے، تو ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اہم بات ہے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ غالب نے جو خطوط لکھے وہ دراصل انہیں اس بات کا اس وقت ادراک نہیں تھا کہ یہ خطوط آگے چل کے جدید اردو نثر کا جو ہے وہ نقطۂ آغاز ثابت ہوں گے. شروع میں انہوں نے یہ خط جب 1857 کا جو غدر کے بعد جو بغاوت تھی اس کے بعد، جسے جنگ آزادی مسلمانوں نے کہا، اور انگریز اسے غدر کہتے تھے، ہندو بھی اسے غدر کہتے تھے، تو 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جو مسلمانوں پہ گزرا وہ قیامت تھی، اور وہ قیامت صغریٰ گزر گئی، اور کوئی ایسا گھر نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، اور دلی کا جو ظاہر گرد و نواح تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو مسلمانوں پہ قیامت نہ ٹوٹی ہو. اس خاص زمانے میں غالب نے اپنے دوستوں سے، غالب ایک ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مجلسی آدمی تھے، اور غالب کا اپنا جو تھا وہ حلقہ احباب تھا، اور آپ احباب بھی جانتے ہیں کہ غالب کے کئی لطائف بھی معروف ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے یادگار غالب، اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے کئی جو ہے وہ چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے. اور ظاہر لطیفے جہاں سنائے جاتے ہیں، جہاں واقعات ایسے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس کے لیے سامعین چاہیے، اور غالب کے ظاہر دوست احباب شاگرد ان سے بڑے پیار کرنے والے لوگ. اور غالب کا گھر قاسم جان کی گلی میں تھا، اور اس میں آنے جانے لوگوں کا کوئی سلسلہ جمع رہتا تھا، اور یہ مستقل ایسا تھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور ہندوستان کے مختلف اطراف سے ان کے ملنے والے تھے. اور حیران کن بات ہے کہ خطوط غالب میں ملتان کی لنگی کا بھی ذکر ہے، اور ملتان کے کھسے کا بھی ذکر آتا ہے. ہم ملتان میں بیٹھے ہیں دوستو، ISP اسٹوڈیو ملتان میں، تو یہ اس لیے ریلیونٹ ہے بات، میں نے کہا بات کروں. میڈم خط انہوں نے مجبوری میں لکھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اب جو ہے وہ ظاہر ہے میں دوستوں سے بات کروں، تو اس کا ذریعہ خط تھا. اب لامحالہ پہلے تو مجلس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، ملتے جلتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، غالب ایک مجلسی آدمی تھے. اب ظاہر ہے وہ میل ملاپ کی صورت نہ رہی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، اور لوگوں کی جو صورتحال تھی وہ ظاہر کیسے آتے. آگے تو جو ہو رہا تھا آپ کے سامنے غالباً ایک جسے کہتے ہیں کہ جناب ہر طرف جو تھا وہ ہو کا عالم تھا، اور گدھوں کے حل، غالب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ گدھوں کے حل پھر چکے تھے. اب یہ 1857 سے پہلے کی دلی ہے، اور پھر 1857 کے بعد کی دلی ہے، اور غالب نے یہ خط دراصل وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود سے باتیں کرتا ہوں، جب یہ خط لکھتا ہوں دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ خود کو زندہ رکھوں. اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں پہ قیامت، جیسا میں نے عرض کیا، وہ گزری، اور غالب نے اس عہد میں لوگوں کو جوڑے رکھا. غالب کو اسی لیے حیوان ظریف بھی کہا مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں. اور غالب کے خطوط کو جدید نثر کا جو ہے وہ نقطۂ آغاز بھی قرار دیا جاتا ہے. لیکن جب غالب یہ خط لکھ رہے تھے تب ان کو اس بات کا احساس بالکل نہیں تھا، چونکہ انہوں نے تو جسے کہتے ہیں کہ دوستوں سے دور سے بیٹھ کے گفتگو کا مزہ لیا. انہوں نے خود بھی اس چیز کا وہاں ذکر کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک نئی صورت خطوں کی، اس میں بھی مکالمہ بھی ہے، منظر نگاری بھی ہے، کئی چیزیں ہیں. تو آپ نے یقیناً ایک عرصہ ہو گیا آپ استاد ہیں، اردو پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں،
غالب پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. تو میں تو ایک مصرع ان کا تم بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. غالب جو ہے نا ہر جگہ استفہام کا انداز ہے. اور خطوط میں جو ان کی گزر بسر ہے، جس طرح سے وہ جو ایک منظر نامہ ہے کہ ہم بھی کیا یاد کریں کہ خدا رکھتے تھے، تو خطوط میں غالب وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے کہ جس کے ہاں جو ہے وہ روزی روٹی کے لالے پڑے ہیں، جس کو جنہیں اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی معاشی جو ایک صورتحال ہے، مالی جو ایک ان کی جو حالت تھی. تو مرزا غالب جو ہے خطوط میں وہ بالکل ایک اور اینگل سے ہمیں، شاعری میں وہ ایک ہنستا مسکراتا ہوا اور لوگوں پہ ایک طرح سے، لیکن یہاں ایک پرسنل باتیں وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، میں کپڑے کھاتا ہوں. یا ایک خط میں وہ کہ جی میاں میں تمہارا دادا نہیں ہوں، دل دادا ہوں. تو اسی طرح سے کہ جس دلی میں تم اس سے پڑھتے تھے یہ وہ جگہ نہیں، یہ وہ حویلی نہیں میاں جہاں میں رہتا ہوں، گدھوں کے حل پھر گئے ہیں. خطوط غالب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت خوبصورت تحریر تھی، اور وہ کتاب بھی آپ کو یاد ہوگی، ڈاکٹر سید معین الرحمان جو کہ سابق ہیڈ ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے، اب تو یونیورسٹی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے غالب اور انقلاب 1857 کے نام سے کتاب بھی لکھی، اور اس میں بھی ان واقعات کا وہ بڑا یعنی ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ غالب نے کس طرح سے اس زمانے میں ان کے اوپر کیا گزرا. آپ جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو خطوط غالب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ایک تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا سر اور اس پلیٹ فارم کا اور آئی ایس پی یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھے جو ہے یہاں جو ہے غالب کے حوالے سے بات کرنے کی جو ہے مدعو کیا. چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو غالب کے حوالے سے پہلے ہی جملہ تو یہی کہوں گی. لیکن جیسے آپ نے خطوط کے حوالے سے ہی بات کی، تو واقعی جب ہم غالب کے خطوط کو پڑھتے ہیں تو اس کی بہت ساری فکری جہتیں، فنی جہتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. غالب کی اپنی جو ہے آپ بیتی، مطلب اپنے خطوط میں انہوں نے جو ہے اپنا پیدائش کے احوال سے لے کر، اپنا پیدائش کی تاریخ سے لے کے کہ جی یہ تاریخ، اور پھر مختلف خطوط میں جو انہوں نے جیسے آپ کے بقول انہوں نے اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو لکھے، جاننے والوں کو. اچھا پھر اس کے بعد اپنا مقام پیدائش کا، اس کے جو ہے پھر جو ہے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنے جو ہے خاندانی حالات پس منظر کے بارے میں، پھر اپنی جو ہے شادی شدہ خانگی زندگی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو ہے سارا. پھر جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 1857 کے حوالے سے، تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے غالب کی یہ ساری ایک آپ بیتی بھی آپ اسے کہیں کہ خطوط کے حوالے سے ان کی آپ بیتی ہمارے سامنے جو ہے آ جاتی ہے. اچھا پھر ان کے جو ہے خطوط میں اس طرح کے فنی جو ہے خصوصیات ہیں جیسے آپ نے بات کی، اور واقعی یہ بات ہے کہ وہ ایک جو ہے جدید جو ہے نثر نگاری، اور اس میں جدت میں، اردو ادب میں جدت کے جو ہے بالکل وہ بانی تصور کیے جا سکتے ہیں. اچھا اس میں جدت، جہاں تک جدت کی بات ہے تو غالب جو ہے ہرگز جو ہے آپ ملارمے کہہ لیں، ملارمے کی جدیدیت کے یا جو فرانس کے جو تھے جدت پسند تھے، ان کی جو مطلب ہے کہ وہ والی جدت پسندی ان کے ہاں نہیں ملتی، بلکہ غالب نے ایک اپنی ہی راہ نکالی ہے جدت پسندی میں. اسی طرح سے آپ جب ان کے خطوط کو دیکھتے ہیں تو صرف حالات نہیں، ہم ان کی خطوط کو صرف آپ بیتی، صرف سوانح عمری، صرف ایک تاریخی دستاویز کی صورت میں نہیں دیکھتے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ جو ان کے خطوط ہیں اس میں ہمیں جو حالات و واقعات ملتے ہیں 1857 کے بعد، یا جو ہے اس کے ادب کے لحاظ سے، جو ہے ادبی فکری لحاظ سے، تو وہ ہمیں ہمارے سامنے نو بادیاتی عہد کے مسائل، خاص طور پہ جب انہوں نے کلکتہ کا سفر انہوں نے کیا پینشن کے لیے اپنی، اور وہ گئے، اور اس میں جو ان کے قوانین تھے انگریزوں کے اور اس حوالے سے، اور ان کے جو رویے تھے، تو نو آبادیاتی عہد میں کا جو ہے سارا ایک منظرنامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بہت اچھا. بالکل. ہاں اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے یقیناً نو آبادیات کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے وہ جو انگریز جب یہاں آیا ہے تو اس عہد میں ظاہر ترقی بھی ہو رہی تھی، اور وہ اپنی ترقی بھی ساتھ لایا ہے. بالکل. بے شک وہ
اس سرزمین پہ جو آیا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آیا اور کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب وہ یہاں آیا ہے تو اس نے کلکتہ میں کالونی بنائی ہے، وہاں بلب لگے ہیں، وہاں لائٹ آئی ہے، وہاں کچھ نئی چیزیں ہیں، اور خطوط غالب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ انگریزی بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا کونسل ہو رہی ہے، بالکل یعنی وہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اور غالب جو ہے وہ اسرار الصنادید کا، جب سر سید احمد خان ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کا وہ لکھ کے دیں مجھے کہ ان پہ کچھ الفاظ لکھ کے دیں، تو غالب اس پہ کہتے ہیں کہ یار آپ ذرا جدید ترقیات کو دیکھو، وہ الفاظ ذرا سخت ہیں، میں ان کو دہرا نہیں رہا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غالب کا جو ایک جدت پسندی کا یا چیزوں کی طرف جانے کا جو انداز ہے، ایک طرف خطوط میں ہمیں وہ غالب ملتا ہے کہ جس کے بارے میں یقیناً ادبی ناقدین نے درست کہا ہے کہ اگر اس عہد کی ہسٹری گم بھی ہو جاتی اور ہمیں نہ بھی ملتی تو پھر بھی جو خطوط غالب تھے ان سے ہم ایک ہسٹری، ایک تاریخ جو ہے وہ مرتب کر سکتے تھے، جو دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، تو وہ جو اوراق مصور اجڑے تو غالب نے ان کو اپنی شاعری میں بیان کیا، لیکن وہاں خطوط میں آ کے وہ معاملہ بالکل کھل گیا ہے۔ یہاں ذاتی زندگی بھی ہے اور دلی کی تباہی بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں بے شک یہ خط ہر گوپال تفتہ کو ہیں، میر مہدی مجروح کو ہیں، کچھ ایسے دوستوں، شیو نارائن ہیں، اچھا یہ اس سے یاد آیا میڈم، آپ نے خوب یاد دلایا کہ جب منشی شیو نارائن نے ان کو کہا کہ میں یہ خط جو ہے وہ چھاپا چاہتا ہوں، تو غالب نے کہا یار یہ تو تحریر سرسری ہے، آپ جو ان کو چھاپیں گے تو میری تو یہ بے عزتی والی بات ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی تحریر ایک بھی نہیں ہے کہ جس کو قلم سنبھال کے لکھا ہو، اب آپ جو ان کو شائع کریں گے تو یہ میرے لیے جو ہے وہ توہین کا باعث ہے، میرا تو جو فخر ہے تفاخر ہے وہ شاعری ہے۔ میر مہدی مجروح، جی ہاں، حالانکہ وہ ان سب سے پیار رکھتے تھے، اور خطوط میں بھی ہم حیران ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ غالب نے آپ بیتی کا جو ہے انداز اپنایا۔ اب آپ بیتی آپ کے پاس ایک صنف ہے، روزنامچہ ایک صنف ہے، غالب کے ہاں اچھا ناول ہے، وہ آپ کے پاس جدید ناول ہے، لیکن غالب کی نثر کو آپ دیکھیں، جیسے وہ قصہ سناتا ہے، اچھا آپ کے پاس ڈرامہ ہے، اس میں ڈائلاگ ہے، چاہے وہ ریڈیائی ڈرامہ ہو یا ٹی وی کا ڈرامہ ہو یا آپ کے پاس فلم ہو، جب تک ڈائلاگ نہ ہو تو سپیکنگ ان کریکٹر والا معاملہ مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ کردار بول ہی نہیں سکتا۔ اور غالب خود کہہ رہا ہے خطوط میں، جو اس نے کہا جی میں تو ایک مکالمہ کر رہا ہوں اور دوست جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے درشن یہیں سے لے رہا ہوں، خط کے ذریعے، بات کے ذریعے، جو وہ گفتگو وہاں میں ان سے نہیں کر سکتا۔ تو اچھا پھر یہ ہے کہ خود کو میں نے اپنا غیر تصور کر لیا ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ لو ایک اور جوتی لگی، یعنی یہ بڑا اچھا انداز ہے غالب کا، آپ اپنا تماشائی ہو گیا ہوں، آپ اپنا تماشائی ہو گیا ہوں، اس طرح کی۔ اچھا محمد عمران حیدر، آپ ہمارے بی ایس کے طالب علم ہیں، 5th سیمسٹر میں 5ویں کلاس میں آپ شامل ہیں ہمارے پاس ISP میں، آپ غالب کو پڑھتے ہیں تو غالب کا جو معمولات ہیں، قاسم جان کی گلی میں رہتے تھے، یہ بات سب کو پتہ ہے، ان سے دوست احباب بھی ملنے کے لیے آتے تھے، اور غالب کا جو ہے وہ ایک اچھا مزاج تھا، یعنی وہ دوستوں کے دوست تھے اور بڑے پیار کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے غالب کو کیسے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ISP کے اس پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس لیول پہ اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے دوران ہی ہمیں پریکٹیکل ورک سے بھی وہ اس طرح آگاہی دے رہے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں آسانی پیدا ہو۔ اور رہی بات غالب کی، تو غالب کو میں نے ایک عہد کا شاعر نہیں پایا۔ غالب قیامت تک کے شاعر ہیں کہ جب تک مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشی مسائل ہیں، تو تب تک ان کی شاعری جو ہے لوگوں کو رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور غالب کو پرکھنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے اب تک مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی ادب پرور لوگ ہیں، کم از کم 50 کے قریب ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو مسلم اور غیر مسلم ادب پرور لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب جو ہے اپنے عہد میں بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر کے جو استاد تھے وہ غالب کو رکھا گیا تھا۔
اور ان کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو ہٹایا گیا تو نواب یوسف خان کی دربار میں وہ رہے اور آخر تک وہاں سے وہ وظیفہ لیتے رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے غالب نے اپنی شاعری میں لوگوں کی عام معمولات جو زندگی ہے اس کو وہ زیادہ آسان انداز میں مجھے ایک طالب علم نے بڑا متاثر کیا میڈم، میں نے کہا کہ آپ غالب کو جب پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کون سی چیز کو انجوائے کرتے ہیں؟ اس نے کہا سر میں نے انجوائے تو بہت کیا ہے لیکن میں جب بھی فیل ہوا ہوں غالب کی وجہ سے ہوا ہوں چونکہ وہ وہی پہلے والی کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا اور کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، وہ ہر دفعہ میری قسمت کیونکہ ایسی غزل آ جاتی ہے، تو غالب کی مشکل پسندی بھی۔ لیکن میڈم آپ یہ دیکھیے کہ جو خط ہیں ان میں کوئی مشکل پسندی نہیں ہے۔ اب غالب کی ظاہر جو تراکیب ہیں، جو غالب کے جو یعنی وہ کہتے ہیں گنجینہ معنی کا طلسم ہے میری شاعری میں، اس بچے نے ہمیں ایک طرف سے ایک بحث کا ایک دوسرا سرا جو ہمارے ہاتھ آیا، اور وہ یہ کہ غالب کا جو ایک انداز ہے وہ یہاں خطوط میں نہیں ہے، گنجینہ معنی کا طلسم یہاں نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس اختصار کے ساتھ آپ بتائیے تاکہ پھر جی میں آپ کی وہی بات آپ نے کہا نا کہ غالب کی سادگی، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ سادگی تو دیکھتا ہوگا لیکن سادگی کے ساتھ پرکاری بھی ہے غالب کی، بالکل وہی سمجھ نہیں آتی، ہاں وہ سمجھ نہیں آتی، اور وہ سمجھنے کے لیے ذہن کو تھوڑی سی مشق کروانی پڑتی ہے، کیونکہ غالب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا شاعر امروز و فردا، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جہاں تک خطوط کی بات ہے، خطوط میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم نہیں ہے، لیکن غالب کے جو خطوط ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے نا اہمیت رکھتے ہیں کہ غالب کی جو انہوں نے نثر کے لیے اور سر سید کے لیے تحریک کے لیے بھی غالب کے خطوط کو نقطہ آغاز کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو جدید نثر کی بنا ڈالی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے مکالمے کو، اور اس سے آپ ڈرامہ آپ دیکھ لیں کہ ڈرامے کے لیے جس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنا وہ کنٹریبیوشن ان کا آپ دیکھ لیں کہ خطوط کو انہوں نے مکالمہ بنا دیا، اور مکالمہ ڈرامے کی بنیاد ہے، بالکل بنیاد ہے بالکل، جی ہاں جی، اس طرح سے تو غالب کا یہ اتنا بڑا جو ان کا کردار ہے، کنٹریبیوشن ہے جدید نثر کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ اپنی جو خطوط ہے ان کے اندر انہوں نے داستانوں کے حوالے سے تو بات کی ہے، میر امن کی داستان جو باغ و بہار ہے ان کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں کہ داستان امیر حمزہ ہاتھ لگی ہے، دن میں وہ پڑھتا ہوں رات کو پیتا ہوں، تو بڑی اچھی گزر ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ غیر شعوری طور پر انہوں نے جو ہے فکشن کی اور یہ جدید نثر کی، اور جو فکشن اس میں ڈرامہ بھی ہے، فلم بھی ہے، اس میں افسانہ بھی ہے، تو وہ اس کی افسانے میں بھی مکالمہ ہے، تو اس کی انہوں نے اس طرح سے انہوں نے بنیادیں فراہم کر دی۔ اور جدید آج کا جو ڈرامہ نگار ہے، آج کا جو فکشن رائٹر ہے، اس کے لیے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ رہنمائی ہے اور چیزیں تکنیکیں موجود ہیں، بالکل ایسے ہے۔ اچھا دوستو، ہمارے پاس جو نثر کے نمونے ہیں غالب کے خطوط سے پہلے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک تو ہمارے پاس ظاہر صوفیاء کے رسائل ہیں، صوفیاء کے جو ظاہر رسائل اور ان میں ظاہر واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے صوفیاء کے رسائل کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہ داستان کی نثر ہے، اور آپ ضرور یقیناً داستانیں پڑھتے ہوں گے۔ باغ و بہار اس میں جب ترجمہ ہوئی تو وہ لوگوں کے قریب پہنچی، اور وہ بھی انگریز سرکار نے ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت ہے کہ انہوں نے جاننا تھا یہاں کی معاشرت کو، بر صغیر پاک و ہند کی معاشرت کو، تو ان داستانوں کا ترجمہ کروایا۔ اور اس کے بعد کچھ ہمارے پاس جو سودا کی ایک شاعری کا جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہمارے پاس، اگر سبرس کی نثر ہے تو وہ بھی مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک طرح سے نا کوئی جدید نثر، ہاں البتہ اس میں یہ ضرور کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک نئی باٹ جو ہے نا وہ تلاش کی ہے، ایک چھلانگ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن خطوط غالب جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا باقاعدہ
جو آگے وسعت پیدا ہوتی ہے، یعنی پروز کی جو آگے وسعت پیدا ہوتی ہے سر سید احمد خان کے ہاں اس تحریک کو جو ایک بنیادی مواد ملتا ہے وہ دراصل خطوط غالب سے ملتا ہے، چونکہ یہ کوئی یہ مقصدی تحریر اس وقت نہیں تھی، یہ ایک نجی تحریر ہے، وہ بات جو دل سے نکلے تو دل تک پہنچے، جو بعد میں سر سید نے کہا اصل میں یہ وہ بات تھی جو غالب کے دل سے نکلتی تھی اور سب کے دل تک پہنچ رہی تھی، اور اس وقت ترجمانی بھی سب کی کر رہی تھی۔ مثلا چاندنی چوک کا ذکر ہے، دلی کی حویلیوں کا ذکر ہے، دلی کی شخصیات کا ذکر ہے۔ اچھا اس وقت جن لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی ان سزاؤں کا ذکر ہے، ان پھانسیوں کا ذکر ہے۔ اچھا اسی طرح جائیدادوں کے جو ہے وہ اس وقت ظاہر انگریز سرکار کے حق میں ضبط ہو جانے کی، کہ جیسے نوابین کی جو ایک سرسری سماعتوں کے بعد تو انگریز سرکار کا جو ظلم تھا، اور اسی طرح سے جب خود غالب کو بلایا گیا تو غالب نے کہا جی میں آدھا مسلمان ہوں اور آدھا جو ہو عیسائی ہوں، وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے، اس کو ظاہر حالی نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ جو ایک ان کے ہاں ایک شخصیت، اچھا ایک یقیناً میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہر اچھے ادب کے پیچھے ایک توانا شخصیت ہوتی ہے، ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کی جو پرسنالٹی ہے، دیکھیں بھائی یوسف حسن خان بیمار ہے، وہ ایک نیم دیوانگی کی حالت میں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ جانتی ہیں، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے تو وہ زمانہ ہے کہ جس میں غالب اس کے جنازے میں بھی نہیں شامل ہو سکتے، اور غالب جو ہے یہ بڑا دکھ ہے بھائی، سگے بھائی کے جنازے میں، جو کہ ایک طرح ذہنی طور پہ بھی جو ہے ایک مفلوج ہی ہیں، تو لیکن غالب اتنے صدمات کے باوجود خود کو بچاتا چلا جا رہا ہے بڑی سادہ سی زبان میں۔ تو یہ بڑی شخصیت کا کمال ہوتا ہے کہ خطوط میں وہ ہنس رہا ہے، بڑی ایک توانا شخصیت ہے، اور شاعری میں وہ بالکل لکھتا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم، تو اسے کہہ رہا ہے کہ میں تو سوزش دل سے سخن لکھ رہا ہوں، یعنی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہی ہے، جو میری آبیتی ہے وہ میں شاعری میں بیان کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں وہ غزل بھی بڑی کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، تو یہ جو ایک غالب کا اعتراف ہے خطوط میں اور شاعری میں، ایک الگ طرح سے غالب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے غالب کو ایک بڑا شاعر مانا گیا ہے جو صرف اپنی شاعری اور اپنی تخیل اور اپنی جدت فکر کی بنا پہ شاعری میں ہمیشہ قائم رہے، جیسا اس بچے نے ذکر کیا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میڈم کہ ایک شاعر جو ہے بیک وقت اتنا بڑا شاعر بھی ہے اور اتنا بڑا نثار بھی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ غالب کے ہاں بڑا ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، وہ ہمیں ان کے خطوط میں بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں اپنے لیے یہ بات کرنا کہ میں بہرا ہوں، میں جو اپنی بیماریوں کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، اچھا پھر یہی کہ ذوف ناتوانی ہے، مطلب یہاں تک ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ جی میری خبر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آخری جو ان کی وفات سے شاید کچھ 1-2 دن پہلے، کہ میری خبر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ہمسائیوں سے 1-2 دن میں مل جائے گی خبر۔ تو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ آپ ریالٹیز کو، فیکٹ کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقتوں کو آپ جو ہے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان پہ جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل آپ آزردہ ہو گئے یا ان کو تسلیم نہیں کر رہے، یا اس میں کہ جی میرے ساتھ یہ کیوں ایسا ہو گیا۔ غالب بہت خوددار، اور ایک انانیت جو غالب کی ہمیں ملتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے ہاں ایک خودداری اور انا تھی کہ وہ بڑے سے بڑی ان سے بھی جو ہے نبرد آزما رہے ساری زندگی، اور اس سے انہوں نے جو ہے بڑے احسن طریقے سے انہوں نے مقابلہ ان کا کیا، اور ان کے ہاں ایک ظریفانہ رنگ پیدا ہو گیا۔ یہ ساری چیزوں کو، وہ جسے کہتے ہیں نا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو ان کے لیے تو اب یہ شاید یہ صورت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں غالب بہت ہمت اور حوصلے کا جو ہے وہ نظر آتا ہے بحیثیت آپ یہ دیکھیں خاص طور پہ ان کے خطوط میں، کہ خطوط میں جس طرح سے انہوں نے اپنے معاشی حالات، اپنی جسمانی صورتحال، دلی کی چیزیں، سارا کچھ، اگرچہ اس کے اوپر وہ اظہار بھی کرتے ہیں آزردگی کا کہ جو ہے دلی میں پہلے جو کچھ ہوا، قتل و غارت گری اور سارا، لیکن بہرحال وہ حقیقت، ان سارے حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہی میں سے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا میری جو ہے ایک خرابی کی صورت میں سے تعمیر کی صورت جو ہے وہ نکالتے ہیں۔
بالکل اس بہت طرح اچھی سے بات ہے جی دوستو. جو خطوط میں القاب و آداب تھے اور ایک ایسی روش جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں فارسیت کا زیادہ اثر تھا. غالب میرا خیال ہے میڈم کہ غالب ڈاکٹر صاحب پہلا آدمی ہے جس نے باقاعدہ اردو کو، خاص طور پہ اردو نثر کو فارسی کے اثر سے نکالا ہے، نکالا بالکل. اور ہاں دلی کا روزمرہ محاورہ اور خالص جو زبان ہے بالکل وہ ان خطوط میں اگر ہم اسالیب کی بحث پہ جائیں، بالکل. ہاں اور پھر خط کی جو پرانی روش تھی، خط کی جو پرانی روش تھی جی جی اسے بھی ظاہر ہے اس نے ختم کیا ہے. ختم کیا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور خاص طور پہ غالب کا جو جدید انداز ہے اس حوالے سے. اور آپ میڈم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے ہمارے پاس تشریف لائیں ISP اسٹوڈیو میں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور آپ ہمارے بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً ہم جب بھی بلائیں تو آپ ضرور ہمیں وقت دیا کیجیے. ضرور بالکل ضرور. بہت میرے لیے شکریہ، تو جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ عمران حیدر، آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے غالب کے حوالے سے، اور آپ نے غالب کے حوالے سے کچھ نثر پر جو ہے وہ جدت کے حوالے سے بات کی. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. دوستو، مرزا غالب پہ آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہیں ختم ہوتا ہے. میں ISP اسٹوڈیو کے جو ہے وہ ظاہر تمام اہلکاران، تمام انجینئرز، جو پروڈیوسرز ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں. خاص طور پہ ISP جو ایک ادارہ ہے اس کے مالکان اور افسران کا، کہ انہوں نے طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے بہت زبردست ایکٹیویٹی کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہماری باتیں، ظاہر ہے ہماری شعبہ اردو کی باتیں اور ہمارے جو مشاہیر ہیں ان کی باتیں اور مختلف مسائل پہ آپ سے یہ چرچا ہوتا رہے گا، یہ باتیں ہوتی رہیں گی. امتیاز بلوچ کو، شعبہ اردو سے امتیاز بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ کی امان.